الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ احباب کے سامنے ایک اہم مسئلہ رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ عموماً احباب کی نظر میں نہیں ہوتا اور اس پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی جاتی۔ آپ کو اپنے محلے کی مساجد میں اس مسئلے پر خاص طور پر عمل کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ مسئلہ ہے کہ جب باجماعت نماز کے لیے اقامت یعنی تکبیر پڑھی جاتی ہے تو اس وقت امام صاحب کب کھڑے ہوں گے اور مقتدی کب کھڑے ہوں گے، اس مسئلے پر آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں اور احادیث مبارکہ کی دلائل کی روشنی میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اقامت کسے کہتے ہیں۔ نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے مکبر کھڑا ہو کر اذان جیسے الفاظ کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ کہتا ہے، ان الفاظ کی ادائیگی کو اقامت یا تکبیر کہا جاتا ہے۔ آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اب ہماری مساجد میں یہ منظر دیکھنے کو آتا ہے کہ کچھ لوگ تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اپنی اپنی من چاہی باتیں جو ان کے ذہن میں ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ آج آپ احباب کے سامنے میں دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کروں گا کہ مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا چاہیے اور امام کو کب کھڑا ہونا چاہیے دوران تکبیر۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مقتدیوں کے جماعت میں کھڑے ہونے کا انحصار امام صاحب کے کھڑے ہونے پر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ امام صاحب اس وقت کہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے کس طرح مصلی پر آنا ہے اور کیا ترتیب ہوگی مقتدیوں کے کھڑے ہونے کی۔ ایک بات تو یہ کہ امام صاحب پہلے ہی مصلی پر موجود ہیں اور مکبر نے تکبیر پڑھنا شروع کر دی، اقامت کہنا شروع کر دی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب یہ ہے کہ امام صاحب مصلی پر موجود نہیں ہے تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں کہ مقتدی ان دو صورتوں میں الگ الگ کس طریقے سے کھڑے ہوں گے۔ پہلی صورت یہ کہ امام صاحب مصلی کے اوپر تو موجود نہیں، لیکن امام صاحب تیسری یا چوتھی صف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور مکبر نے تکبیر کہنا شروع کر دی۔ اب مقتدی کس وقت کھڑے ہوں گے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ مقتدیوں کے کھڑے ہونے کا انحصار امام صاحب کے کھڑے ہونے پر ہے۔ جب امام صاحب نے کھڑے ہونا ہے اس وقت مقتدیوں نے کھڑے ہونا ہے۔ اب مکبر نے تکبیر پڑھنا شروع کی تو مقتدی کیسے کھڑے ہوں گے؟ امام صاحب چوتھی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، امام صاحب کھڑے ہو کر وہ تیسری صف میں آئے، چوتھی صف کے بندے کھڑے ہو گئے چونکہ وہاں سے امام صاحب اٹھ گئے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ تیسری صف سے گزریں گے تیسری صف کے بندے کھڑے ہو جائیں گے، پھر دوسری صف سے گزریں گے دوسری صف کے بندے کھڑے ہو جائیں گے، پھر پہلی صف سے گزریں گے پہلی صف کے بندے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو امام صاحب کے مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ پیچھے سے مقتدی کھڑے ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب دوران تکبیر مسجد کی صفوں میں تو موجود نہیں، لیکن کوئی ایسا اگلی صف کی طرف دروازہ ہے یا حجرے کا دروازہ ہے یا ویسے ہی مسجد کے اندر داخل ہونے کا دروازہ ہے، تو جب امام صاحب کو مقتدی آگے سے آتا ہوا دیکھیں گے کہ وہ پہلی صف کے آگے سے گزر کر مصلی پر جا رہے ہیں اور تکبیر کہی جا رہی ہے، تو اس صورت میں امام صاحب کو دیکھتے ہی تمام مقتدی کھڑے ہو کر صفیں بنانا شروع کر دیں گے۔ یہ میں نے دو صورتیں آپ احباب کے سامنے پیش کی۔ ایک وہ صورت کہ امام صاحب مسجد میں موجود ہیں لیکن مصلی پر نہیں، پیچھے کسی صفوں میں بیٹھے ہیں، تو اس صورت میں مقتدی کس ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور دوسری صورت یہ کہ امام صاحب پچھلی صفوں میں تو موجود نہیں لیکن وہ پہلی صف کے آگے سے گزر کر مصلی پر جا رہے ہیں، تو اس صورت میں سارے مقتدی ایک دم ہی کھڑے ہو کر صفیں بنانا شروع کر دیں گے۔ اب تیسری صورت کہ اگر امام صاحب مصلی کے اوپر بیٹھے ہیں اور مکبر تکبیر پڑھ رہا ہے
تو اس صورت میں امام صاحب کس وقت کھڑے ہوں گے اور مقتدی کس وقت کھڑے ہوں گے، یہ مسئلہ قابل غور ہے۔ اب دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کر دوں کہ مقتدیوں کے بعد جماعت نماز میں کھڑے ہو کر صف بنانے کا انحصار امام صاحب کے کھڑے ہونے کے بعد ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ اگر مکبر نے پوری تکبیر کر دی ہے، یعنی پوری تکبیر پڑھ دی، مکبر کھڑا ہے چونکہ کھڑے ہو کر تکبیر پڑھی جاتی ہے، مکبر نے پوری تکبیر پڑھ دی لیکن امام صاحب اٹھے ہی نہیں، امام صاحب مصلی امامت پر آئے ہی نہیں، تو کسی بھی مقتدی پر کھڑا ہونا ضروری نہیں۔ تمام مقتدی بیٹھ کر ہی امام صاحب کا انتظار کریں گے کہ جیسے ہی امام صاحب مصلی پر آئیں گے تب مقتدی کھڑے ہوں گے، مقتدی امام صاحب کی اقتداء میں کھڑے ہو کر صفیں بنانا شروع کریں گے۔ آئیے دلائل کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو میں نے باتوں کی وضاحت کی وہ میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہیڈنگ دی گئی ہے کہ دوران اقامت، یعنی جب اقامت پڑھی جا رہی ہو، امام سے پہلے مقتدیوں کا کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ اب اس کی دلیل کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے میں صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اور سنن ابو داؤد شریف سے روایات ذکر کرتا ہوں کہ ان تینوں احادیث کی صحیح کتب کے اندر جو روایت موجود ہے کہ جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دوران اقامت امام صاحب سے پہلے مقتدی کھڑے نہیں ہوں گے، اس پر حدیث پاک ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 637 اور حدیث نمبر 909 کے اندر یہ مفہوم موجود ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1365 کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی، اور سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 539 میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ اب اس روایت کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، یعنی تکبیر پڑھ دی جائے، تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو اور صف بندی نہ کیا کرو جب تک مجھے نماز کے لیے نکل کر آتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ اس سے پتہ لگا یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں کہ دوران اقامت تم نے کھڑے کب ہونا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اس وقت تک کھڑے نہیں ہونا، چاہے تکبیر کہہ دی جائے، اقامت کہہ دی جائے، تم نے اس وقت تک کھڑے نہیں ہونا جب تک مجھے نکل کر نماز کے لیے مصلی کی طرف جاتا ہوا نہ دیکھ لو۔ تو پتہ لگ گیا کہ جب تک امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت نہیں کریں گے اس وقت تک مقتدی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور آگے کے الفاظ سنیے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں جلدی کس بات کی ہے، سکون کو اور آہستگی کو لازمی پکڑ کے رکھو، تمہیں صفیں بنانے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو صحاح ستہ کی 6 معتبر ترین حدیثوں کی کتابیں ہیں، ان میں سے 3 کتابوں کا میں نے حدیث نمبر کے ساتھ آپ کو حوالہ دیا۔ ایک حدیث پاک اسی مفہوم کے ساتھ سنن ترمذی شریف میں امام ترمذی محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی، اسی حدیث کو بیان کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کی پھر تشریح بھی خود ہی بیان کر دی۔ یہ تشریح سنیے گا، اس کے بعد آپ کو مسئلے کی سمجھ آ جائے گی۔ جو سنن ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ حدیث نمبر 592 ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد جو ابھی میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو اور صف بندی نہ کیا کرو جب تک مجھے نماز کے لیے نکل کر آتے ہوئے نہ دیکھ لو، اس وقت تک تم نے کھڑے نہیں ہونا۔ تو امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح ترین کتاب سنن ترمذی شریف کے اندر اسی حدیث کو سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور آپ خود تشریح بیان کرتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، یہ ضعیف روایت بھی نہیں ہے، یہ من گڑت روایت بھی نہیں ہے،
بلکہ یہ صحیح بھی ہے اور حسن بھی ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بیان کرتے ہیں اس حدیث پاک کی تشریح میں، یعنی محدث خود اس حدیث پاک کی تشریح بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو اہل علم تھے، یعنی اعلیٰ پائے کے عالم تھے، ان کی ایک جماعت نے مکبر کے علاوہ، یعنی مکبر تو کھڑا ہو کے تکبیر پڑھے گا، مکبر کے علاوہ کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ مکبر کھڑا ہو کر تکبیر پڑھ رہا ہے اور باقی کے مقتدی بھی کھڑے ہو کر امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں، مکبر کھڑا ہو کے تکبیر پڑھے گا اور باقی کے تمام مقتدی بیٹھ کر امام صاحب کا انتظار کریں گے، اور اگر کھڑے ہو کر انتظار کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ایک مکروہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ امام ترمذی حدیث پاک کی تشریح بیان کرتے ہیں، اور آخر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر امام صاحب مصلی کے اوپر موجود ہیں یا صف میں کہیں پر بیٹھے ہیں یا انہوں نے ابھی آنا ہے تو وہ کس وقت کھڑے ہوں گے اور مقتدی کس وقت کھڑے ہوں گے دوران تکبیر۔ تو امام ترمذی لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا اور حضرت ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ جب امام مسجد میں ہو اور نماز کھڑی کر دی جائے، یعنی تکبیر پڑھی جا رہی ہو، تو لوگ اس وقت کھڑے ہوں اور امام بھی اس وقت کھڑا ہو جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہے۔ یہاں سے امام ترمذی نے حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد خود ہی اس کی تشریح بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ امام کس وقت کھڑا ہوگا اور مقتدی امام کی اقتداء میں، یعنی امام صاحب کے کھڑا ہونے کے بعد کب کھڑے ہوں گے۔ ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کر دی کہ اگر پوری تکبیر پڑھ دی جائے اور امام صاحب کھڑے نہ ہوں تو مقتدی بھی قد قامت الصلاۃ پر کھڑے نہیں ہوں گے، چونکہ تمام مقتدی کھڑے ہونے میں اور صف بندی کرنے میں بھی امام صاحب کی اقتداء کریں گے۔ اور امام صاحب کب کھڑے ہوں گے؟ جب قد قامت الصلاۃ مکبر کہے گا، اور مقتدی پھر امام صاحب کی قیادت میں، امام صاحب کی اقتداء میں قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہوں گے۔ تو واضح ہو گیا نہ حی علی الصلاۃ کا یہاں پر مسئلہ ہے، نہ حی علی الفلاح کا یہاں پر مسئلہ ہے، یہاں پر مسئلہ ہے قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونے کا۔ یہ ایک ضروری مسئلہ تھا جس پر ہمارے موجودہ دور میں توجہ نہیں دی جا رہی، یہ پورے دلائل کے ساتھ میں نے آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پیغام حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔